نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، شمائل ترمذی کے سبق نمبر 43 کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا سبق صفحہ نمبر 215 سے 217 تک ہے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ باب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کا ذکر۔ فائدہ، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سوتے تھے، سوتے وقت کیا کیا پڑھتے تھے، اس باب میں 6 حدیثیں ذکر فرمائی گئی ہیں۔ حدیث نمبر 1۔ حدیث نمبر 1 کے ترجمہ کا مفہوم ہے، حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آرام فرماتے تو اپنا دایاں ہاتھ دائیں رخسار کے نیچے رکھتے تھے اور یہ دعا پڑھتے تھے: اے اللہ، مجھے قیامت کے دن اپنے عذاب سے بچائیو۔ فائدہ، حسین میں ہے کہ 3 مرتبہ یہ دعا پڑھتے تھے۔ دوسری حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ مضمون نقل کیا گیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عام معمول تھا، جس کو متعدد صحابہ حضرات نے سنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معصوم ہونے کے باوجود اس قسم کی دعاؤں کو پڑھنا یا اظہار عبدیت کے لیے ہوتا تھا کہ بندگی کا مقتضا مولا سے مانگنا ہی ہے، یا امت کی تعلیم کے لیے۔ اس حدیث سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دائیں کروٹ پر سونا معلوم ہوتا ہے، اور یہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دائمی معمول تھا۔ اسی وجہ سے دائیں کروٹ پر سونا مستحب بھی ہے، اور اس میں ایک خاص مصلحت بھی ہے، وہ یہ کہ آدمی کا دل چونکہ سینہ کی بائیں طرف ہوتا ہے، اس لیے دائیں کروٹ پر سونے سے وہ اوپر رہتا ہے اور استغراق کی اور گہری نیند نہیں آتی، بلکہ آدمی چوکنا سوتا ہے، اور اگر بائیں کروٹ پر سوتا ہے تو دل نیچے کی جانب ہوتا ہے اور اس صورت میں گہری نیند آتی ہے۔ اس وجہ سے بعض اطباء نے بائیں جانب سونے کو اچھا بتایا ہے کہ گہری نیند آنے سے ہضم بہتر ہوتا ہے، اور یہ صحیح ہے، لیکن اس میں ایک مضرت بھی ہے جس طرف ان کا ذہن نہیں گیا، وہ یہ کہ جب دل نیچے کی جانب ہوگا تو تمام بدن کا زور اس پر پڑے گا اور بدن کا مواد اس پر اثر کرے گا۔ دل اعضائے رئیسہ میں اہم عضو ہے، اس پر مواد کا تھوڑا سا اثر ہونا بھی بہت سے امراض کا سبب ہے۔ اس لیے بائیں کروٹ پر سونے میں اگر طبی مصلحت ہے تو ایک طبی مضرت بھی ہے، اور مضرت سے بچنا زیادہ اہم ہے، اس لیے طبی حیثیت سے بھی دائیں کروٹ پر سونا بہتر ہے۔ اس کے علاوہ دائیں کروٹ پر لیٹنا موت کے بعد قبر میں لیٹنے کی یاد کو تازہ کرتا ہے، اور موت کو یاد کرنے کا حکم بھی ہے، اور دینی دنیاوی بہت سے فوائد موت کو یاد رکھنے سے حاصل ہوتے ہیں۔ آدمی کو چاہیے کہ ان لذتوں کو ختم کرنے والی چیز کو کثرت سے یاد کیا کرے، اور حق تو یہ ہے کہ آدمی ایسی چیز کو کیسے بھولے جو بہرحال آنے والی ہے، نہ معلوم کب آ جائے۔ حدیث نمبر 2۔ حدیث نمبر 2 کا ترجمہ کا مفہوم ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بستر پر لیٹتے اللہم باسمک اموت و احیا پڑھتے تھے، یا اللہ، تیرے نام ہی سے مرتا یعنی سوتا ہوں، اور تیرے ہی نام سے زندہ ہوں گا یعنی سو کر اٹھوں گا۔ اور جب جاگتے تو یہ دعا پڑھتے تھے: الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ تمام تعریف اس اللہ جل وعلا کے لیے ہے جس نے موت کے بعد زندگی عطا فرمائی، اور اسی پاک ذات کی طرف قیامت میں لوٹنا ہے، یا زندگی کی پریشانیوں میں وہی مرجع ہے۔ فائدہ، نوم موت کے مشابہ ہوتی ہے، اس لیے سونے کو مرنے اور جاگنے کو زندگی سے تعبیر کر دیتے ہیں، اور اس لیے بھی سوتے وقت دائیں کروٹ پر لیٹنا چاہیے کہ سونا مرنے کا نمونہ ہے۔ چونکہ نیند موت کے مشابہ تھی، اس لیے جاگنے کو دوبارہ زندہ ہونے سے تعبیر کیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ سو کر اٹھنے کے بعد یہ بھی سوچنے کی چیز ہے کہ اسی طرح مرنے کے بعد قیامت میں دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور در حقیقت حق تعالی شانہ نے اس دنیا کو آخرت کی مثال بنایا ہے، اور عبرت اور غور کے واسطے ہر قسم کی چیزیں یہاں پیدا فرمائیں۔ دنیا کی ساری زندگی ایک خواب سے زیادہ نہیں ہے۔ ایک آدمی نہایت خوشحال ہے، متمول ہے، ہر قسم کی راحت کے سامان اس کے پاس موجود ہیں، کسی قسم کی اس کو کوئی تکلیف بھی نہیں ہے۔ وہ خواب میں اگر اپنے کو قید میں کوڑے کھاتا ہوا دیکھے، ہر قسم کی مصیبتوں میں گرفتار دیکھے، وہ نہیں سمجھ رہا کہ یہ خواب ہے،
وہ اس سے پریشان بھی ہے، رو بھی رہا ہے، لیکن دفعتاً آنکھ کھل جاتی ہے اور سب راحت و آرام مل جاتے ہیں۔ اس خواب کی تکلیف کا ذرا بھی احساس اس کو نہیں رہتا۔ اسی طرح ایک دیندار کا حال سمجھ لو، وہ اس دنیا میں جتنی بھی تکلیف اٹھائے وہ خواب ہے، اگر آنکھ کھلنے کے بعد اس کو ساری راحتیں میسر ہیں تو اس خواب کا کیا اثر اس پر ہو سکتا ہے۔ اس کے بالمقابل حسرت سے غور کرو اس تہی دست پر جو اس خواب میں ہر قسم کے آرام پا رہا ہے، مگر آنکھ کھلنے کے بعد وہ جیل خانہ میں ہے، کوڑے اس پر پڑ رہے ہیں، تو اس خواب کی راحت و آرام کو لے کر وہ کیا چاٹ لے گا۔ ایک بامشقت سزا کا قیدی خواب میں اپنے کو ہفتے اقلیم کا بادشاہ بنا ہوا دیکھے، لیکن آنکھ کھلنے کے بعد وہ جیل کی اندھیری کوٹھڑی میں ہے، ہتھ کڑی لگی ہوئی ہے، تو اس خواب کی بادشاہت سے اس کو کیا ملا؟ اس گر کو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا تھا، اس لیے وہ دنیا میں ہر مشقت کو لطف و لذت سے برداشت کرتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ خواب ہے، حق تعالیٰ جل شانہ اپنے لطف سے ہم لوگوں کو بھی یہ دولت نصیب فرما دے تو اس کے کرم سے بعید نہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ ناظرین کرام، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور دوستوں سے شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔